آپ یہ نہیں کہو جنرل فیض حمید، آپ یہ کرو پی ٹی آئی کے سربراہ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اچھا سر، اور میں آپ کے جی توسط سے آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں، آپ نے ایک لفظ کہا کہ سہولت کاری، ہاں میں ڈائریکٹ مدعی ہوں، میری مدعیت میں ایف آئی آر درج کی جائے فیض حمید کے خلاف، کیونکہ اس نے 1.5 گھنٹہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ اب سے بھیجا میں رکھا سیکٹر آفس میں کراچی میں، تمام ثبوت میرے ٹیلی فون کی جیو فینسنگ لے لے، ان کی بھی لے لے، 1.5 گھنٹہ مجھے بٹھا کے رکھا ہے کہ آپ جو ہے نا کیس سے دستبردار ہو جاؤ، نہیں تو تمہارا ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، مسلسل سیکٹر آفس میں۔ تو میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مدعیت میں فیض حمید کے خلاف پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے لیے ایف آئی آر درج کیا جائے، جو آپ نے کہا کہ کس کی سہولت کاری۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات آپ نے اس کے حوالے سے کی ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، اور جو سوال آپ نے مسلم لیگ نون کے دوست سے پرویز صاحب سے کی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپوائنٹمنٹ سے پہلے اپنے آپ کو متنازع کرنے کی آغاز کر دی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی اور الیکشن کمیشن کی پیٹیشن یعنی ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے۔ جی جب ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے تو عمل درآمد تو اس کے بعد ہی ہوگا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ اگر ریویو ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد۔ لیکن اس ریویو سے پہلے وہ جو ججمنٹ ہے پورا وہ لکھنے سے پہلے، اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے بار ایسوسیشن کے ذریعے یہ کہنا کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں، میں قانون کے طالب علم، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھٹو صاحب کے کیس کی طرح 40-45 سال بعد تو اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ آ جائے کہ ایسے ججز کو نہیں بولنا چاہیے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی کہتی تھی صاحب کا چیف جسٹس کے بارے میں بھی کہ ہمارا چیف جسٹس آنے دو، پھر ہمارے یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہے، آپ اور ہم میڈیا میں روز ڈسکس کرتے تھے۔ اب نیا چیف جسٹس فی الحال تو قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چیف جسٹس بنا لے، میں قانون کی طالب علم کے حیثیت سے بتا رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی حوالہ دیتا ہوں بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس 3 نمبر پہ جج کی لیڈی جج ان کو چیف جسٹس بنا ہے۔ تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں، زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اتنے کہوں گا کہ یہ وقت سے پہلے یہ سارے تبصرے، وقت سے پہلے یہ ساری حکومت کو دھمکیاں، یہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ قادر ہمارے منتخب پاکستان صاحب، کے قانون کے لیے دھوکہ یہ دیں گے۔ سر یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا پلیز الیبوریٹ کیجئے گا کہ یہ ہائی کورٹس کی میں بات نہیں کر رہی، یہ آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ کہیں نہ کہیں ایک سپیس ہے کہ حکومت سینئر موسٹ کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کا بنا سکتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ آپ کے سامنے ہے نا، لاہور ہائی کورٹ کا سر نیلم لاہور صاحبہ ہائی 3 کورٹ از نمبر پہ سیپریٹ نا، لاہور ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نہیں کا نہیں تو یہ میں ہوگا نہیں کہ کہتا اگر آپ سر، اپنی مرضی سے فار دیکھیں ایگزامپل بناتے ہیں تو وہاں پہ جو سینئر موسٹ ہے وہ تو ایلیویٹ ہو جائیں گے نا سپریم کورٹ میں، تو جو سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ہے وہ ایلیویٹ ہو وہ کے نہیں کہاں ہوئے، جائیں گے، ان کو تو ریٹائر ہونا پڑے گا۔ وہ نہیں، وہ ایلیویٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ایلیویٹ بھی نہیں ہوا۔ بینش یہ قانونی پیچیدگی ہے، اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کی خواہش پورا نہ کرے، وقت سے پہلے اپنے آپ کو متنازع نہ بنائیں۔ میری درخواست ہوگی آپ کے شو کے ذریعے کہ آپ ریویو کا بھی فیصلہ آئی نہیں ہے اور آپ کے تھے عمل درآمد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرا خیال میں قانون کی طالب، مجھے بھی 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، چولے نہیں بیچے میں نے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے اپیل ریویو ڈسمس ہونے سے پہلے یہ باتیں، اور وہ بھی بار ایسوسیشن کے فورم پہ، میں سمجھوں مناسب نہیں ہے۔